السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، حاضرین، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کا موقع عنایت کیا، اور ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے مسجد میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حاضر ہونا قبول فرما لے، اور ہماری نماز جمعہ کو بھی اللہ قبول فرما لے۔ میں جس آیت مبارکہ کی ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل میں نے کیا ہے، اس پر کچھ عرض کروں اس سے پہلے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، بارک وسلم وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برکتاً آپ تمامی حضرات کے سامنے میں 2-3 حدیث پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور ذہن میں یہ بات رہے کہ مسلسل پچھلے کئی جمعہ سے میں نے اپنی یہ عادت بنا لی ہے کہ میں ان گناہوں کا تذکرہ کرتا ہوں جن گناہوں کو دین اسلام میں بڑا گناہ یا گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اور ایسے گناہوں سے بچنا مسلمانوں کے لیے اشد ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس تعلق سے میں نے پچھلے ہفتے آپ تمامی حضرات کے سامنے میں نے چند احادیث مبارکہ پڑھی تھی، اور آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے جس تعلق سے حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں وہ ہے وعدہ کر کے مکر جانا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، جو وعدہ کرتے ہو اسے پورا کر دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدہ کے بارے میں جو ہے نا وہ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا اور وعدہ کر کے تم نے وعدہ اگر پورا نہیں کیا تو تمہیں اس تعلق سے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت خود اسے فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے اندر اگر تم یہ خصلتیں دیکھو تو مان جاؤ کہ یہ منافق ہیں، مومن نہیں ہیں یہ، ان کے دل میں نفاق ہے، ان کے دل کے اندر کھوٹ ہے، ان کا دل سیاہ ہے، ان کا دل کالا ہے۔ اگر میں منافق کے لفظ کا اپنے سادے سے جملے میں ترجمہ کروں تو وہ یہی بنتا ہے کہ منافق وہ شخص ہے جن کے دل میں کھوٹ ہے، جن کے دل میں کالا پن ہے، جن کا دل کالا ہے، وہ منافق ہے۔ کیونکہ مومن کا دل ہمیشہ روشن ہوتا ہے، مومن کا دل ہمیشہ صاف ہوتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ 4 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے اندر اگر تم یہ خصلتیں دیکھو تو تم سمجھ جاؤ کہ یہ منافق ہیں۔ پہلا وہ شخص جو جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، جو بات کرے وہ جھوٹ بولے۔ جھوٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل پسند نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیج دی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو جھوٹے لوگ ہیں، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اب چاہے وہ جھوٹ اللہ پر باندھے، چاہے وہ جھوٹ اللہ کے بندوں پر باندھے، اگر جھوٹ بولنے والا بندہ ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک ڈاکو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس حاضر ہوتا ہے، جو عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑا تھا۔ وہ جب اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اس کا تیور یہ کہ وہ حضور کے پاس جا کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تم مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تو آپ کو پہچانتا ہوں۔
پھر اس نے دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تیز آواز میں اس نے یہ بات کہی کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انداز یہ تھا کہ تم جس حساب سے جواب دے رہے ہو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تم مجھے نہیں پہچانتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھوڑا نرم تھا، حضور کبھی کسی سے بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے، یہ حضور کی سب سے خوبصورت سیرتوں میں سے ایک سیرت ہے۔ حضور نے پھر اسی نرم انداز میں اس کو جواب دیا کہ ہاں میں تو آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے پھر تعجب بھرے جملے میں کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ پھر تمہارے بولنے کا انداز ایسا، میں تو کسی کے سامنے جاتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مارے ڈر کے وہ کانپنے لگتا ہے، تھر تھرانے لگتا ہے، لیکن تمہارا ریئیکشن تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیا تم واقعی مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم فلانے شخص ہو اور تمہیں مکہ میں ڈاکو کے نام سے جانا جاتا ہے اور تم بڑے روب دبدبہ والے آدمی ہو۔ اس نے کہا ہاں تب تو تمہیں میرے بارے میں بہت اچھی معلومات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حاجت کیا ہے، کس مقصد سے آئے ہو میرے پاس؟ اس نے کہا کہ دیکھو عمر میں تو تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، لیکن کچھ باتیں جو تمہاری میں نے دوسروں سے سنی ہیں اور کچھ باتیں وہ جو میں نے پیٹھ پیچھے تم سے سنی ہیں، تو ان باتوں نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں تمہارے پاس آؤں اور تمہارے دین کو جانوں، تمہارے اسلام کو جانوں۔ ان باتوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، جو میں نے دوسروں سے سنا ہے اور جو میں نے تمہاری زبانی پیٹھ پیچھے رہ کر کے سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحت بھری باتیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، بتائیں۔ نتیجہ یہ کہ اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں تم پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جتنی باتیں تم نے کہی ہیں آج کے وقت میں ایسا تو کوئی بندہ اس روئے زمین پر نہیں ہے، کیونکہ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ایسا ہے کہ جس زمانے کا تصور آج کے وقت میں تو آپ بالکل کر بھی نہیں سکتے۔ آج کے زمانے کا سب سے لوور کلاس کی جو فیملی ہے، آج کے زمانے کا وہ انسان جو دوسری اور تیسری کلاس پاس ہو، وہ اس زمانے کے بہت زیادہ پڑھے لکھے سے بہتر تھا۔ آپ بات سمجھیے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس زمانے کے جو بہت پڑھے لکھے لوگ تھے ان سے بہتر آج کل کے زمانے کا 2-4 کلاس پڑھا ہوا آدمی ہے۔ اور یہ وسائل نہیں تھے نا، یہ ذرائع نہیں تھے نا، چیزوں کو جاننے کے، سیکھنے کے، سمجھنے کے وسائل اور ذرائع نہیں تھے اس وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، نہ حضور نے کسی مدرسے میں جا کر کے پڑھائی کی، نہ کسی کالج، نہ کسی اسکول میں، نہ حضور کو کوئی آ کر کے ٹیوشن پڑھاتا تھا اور نہ حضور کسی کے گھر ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ماحول میں پیدا ہوئے جس ماحول کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے کہ آج کل جو سب سے زیادہ لوور کلاس کی جو فیملی ہے اس زمانے میں وہ سب سے ہائر کلاس مانی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول، ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جہاں نہ کالج کا تصور، نہ اسکول کا تصور، نہ مدرسے کا تصور، نہ ٹیوشن کا تصور، کوئی تصور نہیں تھا، پڑھنے لکھنے کا کوئی مجاز ہی نہیں تھا لوگوں کا۔ لوگ پیدا ہوتے تھے، جانوروں کے ساتھ بڑے ہوتے تھے اور جانوروں کے ہی استبل میں مر جاتے تھے، وہ جانوروں کے ریوڑ میں ہی مر جاتے تھے، جانوروں کے ساتھ پلتے بڑھتے اور جانوروں کے ساتھ ہی مر جاتے تھے۔ ایسے دور میں حضور پیدا ہوئے تھے۔ اور آپ کو یہ بات بتانے میں مجھے کوئی سنکوچ نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، باتوں کو سمجھنے کے لائق ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں کہ نہیں چرائیں؟ بھیڑوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چرایا کہ نہیں چرایا؟ بولیے نا بھائی، کیوں ایسا کیا اللہ کے رسول نے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے، جس جگہ پیدا ہوئے تھے، وہ ماحول، وہ کلچر بالکل ایسا ہی تھا، مگر اس ماحول اور کلچر میں پیدا ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایسی باتیں کرنے لگ گئے جو لوگوں کے ذہن سے باہر کی بات تھی،
جو لوگ استبل اور ریوڑ اور گدھے اور گھوڑے کے بارے میں بات کرتے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے تاروں کے بارے میں بتانے لگ گئے، چاند اور سورج کے بارے میں بتانے لگ گئے، دریا اور ہوا کے بارے میں بتانے لگ گئے، اللہ کی تمام مخلوقات کا علم جب دینے لگ گئے تو ان لوگوں کو بڑا اچنبھا سا محسوس ہوا کہ ارے بھائی، ہمارے ساتھ پلنے بڑھنے والا، ہمارے کلچر، ہمارے ماحول میں جنم لینے والا، ہمارے ساتھ بکریاں چرانے والا، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، آج اتنی بڑی بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہا ہے، ضرور کچھ تو کوالٹی ہے اس کے اندر۔ اب سوچئے نا بھائی، آپ کسی سائنٹسٹ کو کیوں اپنا آئیڈیل بنانے لگ جاتے ہیں؟ وہ بھی آپ کے ساتھ اٹھتا ہے، کھاتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، لیکن آپ اسے اپنا آئیڈیل کیوں بنانے لگتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی طرح ہونے کے باوجود اس نے کسی بات پر بہت زیادہ ریسرچ کیا ہوتا ہے اور وہ کچھ نتیجہ لے کر کے بیٹھتا ہے، لوگ اسے اپنا آئیڈیل بنانے لگ جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ چرواہوں کا زمانہ، ریوڑ میں رہنے والے لوگوں کا زمانہ، استبل میں رہنے والے لوگوں کا زمانہ، اور بس اٹھا کھایا پیا سو گئے، بس ایسا ہی زمانہ۔ مگر اس زمانے میں جو آسمان کی باتیں کر رہا ہے، معراج کی باتیں کر رہا ہے، شب قدر کی باتیں کر رہا ہے، رمضان کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو لوگوں کو تعجب میں ڈال دینے والا تھا۔ اور اسی تعجب میں پڑھ کر مکہ کے بڑے بڑے لوگ، چاہے وہ کسی بھی فن میں مہارت رکھتے ہوں، برائی میں ہی کیوں نہ صحیح، وہ اللہ کے رسول سے ملنے ضرور آتے تھے۔ وہ ڈکیت اسی لیے اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا، اور وہ بار بار پوچھ رہا تھا، محمد رسول اللہ، تمہاری باتیں جو میں نے سنی ہے وہ ہمارے سوچ اور عقل سے باہر کی بات ہے، اور یہ سوچنے پر ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والا بچہ ایسی باتیں کر رہا ہے، اتنی اونچی باتیں کر رہا ہے، اتنی بلند و بالا باتیں کر رہا ہے، یہ بات مجھے تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ اسی وجہ کر میں تمہارے پاس آیا ہوں اور میں تمہیں اپنی پہچان بتاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو پہچان بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو جان رہا ہوں کہ آپ کون ہیں، کیونکہ جو کلچر ہے، جو ماحول ہے، اس ماحول میں آپ مہارت رکھتے ہیں، اور میں آپ کے کلچر اور ماحول کی مخالفت کرتا ہوں۔ میں ڈاکہ زنی سے لوگوں کو بچاتا ہوں، چوری کرنے سے لوگوں کو روکتا ہوں، کسی کا مال ہڑپنے سے میں لوگوں کو روکنے کی ترغیب دیتا ہوں، میں بالکل آپ کے برعکس ہوں۔ اس لیے اگر میں آپ کو نہ پہچانوں گا تو میں کس کو پہچانوں گا؟ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ بھائی، چور کو جتنی اچھی پولیس دیکھ سکتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے اچھے سے؟ جی، لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے نا بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکہ کو ختم کرنے آئے تھے، چوری کو ختم کرنے آئے تھے، تو حضور سے بہتر ڈاکو اور چور کو کون پہچان سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں تو تم کو پہچان رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو سنو، عمر میں تو تم ہم سے بہت چھوٹے ہو، اور تم نے جو جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، سکھائی ہیں، بہت اچھی لگی، تم مجھے مسلمان بنا لو، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں کے ساتھ تم مجھے مسلمان بناتے ہو تو میں تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، ہاں بولو۔ اس نے کہا، چوری میں کروں گا، ڈاکہ میں ڈالوں گا، رات میں لوگوں کو لوٹوں گا، جو جو برائی کرتا ہوں سارا کا سارا معاملہ میں کروں گا، کوئی ایسی برائی نہیں جو میں چھوڑوں گا، بس مجھے تم مسلمان بنا لو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے تو ساری شرطیں اپنی منوا لی، میری ایک رکھ لو۔ کہاں چلیے۔ اب جہاں اس نے دیکھا کہ بھائی میری سینکڑوں شرطیں قبول کر لی گئی، ایک شرط ان کی مان لے تو کیا پریشانی؟ اللہ کے رسول نے کہا، سچویشن جو بھی ہو جھوٹ مت بولنا، حالات جو بھی ہو جھوٹ مت بولنا، معاملات جیسے بھی تمہارے سامنے آ جائے جھوٹ مت بولنا، آؤ اس بات پر تم ہم سے وعدہ کر لو۔ اس زمانے کے لوگ وعدہ کے معاملے میں بڑے پختہ تھے، اور آج کے لوگ وعدہ کے معاملے میں بہت کمزور ہیں۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ چلیے، ارے کہاں آپ نے 100 مانی، ہم تو ایک ہی مان، جائیے ہم نہیں بولیں گے جھوٹ۔ گیا گھر پہنچا تو کسی طریقے سے رات ہوئی، رات جب ہوئی تو رات میں نکلنے کی کوشش میں کہ نکلا جائے، بیوی نے پوچھا کہاں چلے؟ انسان سب بول لے لیکن بیوی کے سامنے بہت ساری باتیں بول نہیں پاتا ہے، وہ کہاں سے جھوٹ بولتا کہ جا رہے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے، جا رہے ہیں لوٹنے کے لیے، جا رہے ہیں لوگوں کو فریب اور دھوکہ دینے کے لیے۔ کہا کہ نہ ٹھیک ہے، سو گیا۔ دوسرا دن پھر آیا، دن کسی طریقے سے کٹا، رات پھر ہوئی، پھر جانے لگا، بیوی نے کہا کہاں چلے؟
اللہ کے رسول سے تو وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور اس سے پہلے بول کے جاتا تھا کہ جا رہے ہیں کمانے دھمانے کے لیے، تب نہ صبح میں لا کے تم کو دے رہے ہیں۔ تو ڈاکہ ڈالنا بھی کہیں کمانا اور دھمانا ہوتا ہے، تو بیوی سے تو جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ 2 دن کٹے، 3 دن کٹے، 4 دن کٹے، 1 ہفتہ ہو گیا، اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر کہتا ہے محمد رسول اللہ، آپ کی ایک شرط نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی اور میں گناہ کرنے سے بچ گیا، یہاں تک کہ اب میں اللہ رب العزت سے ڈرنے لگا ہوں اور میں سچے دل سے تمام شرطوں کو ختم کرتا ہوں، اور آپ کی تمام شرطیں جو اللہ نے آپ پر عائد کی ہیں اور جو آپ نے ہم پر عائد کی ہیں، میں ان تمام شرطوں کو مانتا ہوں۔ صرف اللہ کے رسول نے ایک وعدہ لیا، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اس جھوٹ نہ بولنے کی وجہ کر اللہ نے اس کے دل میں ایمان کی روشنی جلا دی، اور ایسی روشنی کہ اس کے سارے گناہ اس ایمان کی روشنی میں جل گئے، خاک ہو گئے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ سچ میں طاقت ہے جس سے انسان ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی روشنی حاصل کرتا ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں کہ 4 خصلتیں جس بندے کے اندر ہو وہ منافق ہے۔ پہلا، وہ جو بات کرے اور جھوٹ بولے، مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں جھوٹ ہے وہاں پر کبھی ایمان کا چراغ جل نہیں سکتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امانت دی جائے وہ امانت میں خیانت کر جائے، جو امانت میں خیانت کر جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی منافق۔ اور تیسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تیسرا وہ شخص جو وعدہ کرے اور وعدے سے مکر جائے، وہ شخص بھی منافق ہے۔ جو وعدہ کرے اور وعدے سے مکر جائے وہ شخص بھی منافق ہے۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث میں وہ بندہ بھی شامل ہے۔ اور چوتھا، وہ شخص جسے غصہ آئے تو گالیاں بکنا شروع کر دے، جسے غصہ آئے تو بولیے گالیاں بکنا شروع کر دے۔ پہلے کی 3 باتیں تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنی ہوں گی، لیکن یہ چوتھی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، چوتھی بات یہ بہت خاص ہے، اس پر نظر کرنا ہے کہ غصہ آئے تو گالی بکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو غصے کی حالت میں گالیاں بکتا ہے وہ مومن نہیں، منافق ہے۔ وہ سامنے والا بندہ پھر مومن نہیں ہے، یہ سوچ کر کہ سامنے والا ہم کو گالی بک رہا ہے غصے میں، مسلمان ہے چلو چھوڑ دیتے، نہیں، اس کو 2-4 تماچا اور مارو۔ اگر کوئی ایسا مل جائے تو 2-4 تو اور دینا ہی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ مومن نہیں ہے صاحب، ایسا شخص مومن کہاں سے جو غصے کی حالت میں گالیاں بک رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ گالی بکے گا۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ اب دوسری حدیث بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کیا کہ میں حساب اور کتاب والے دن اس شخص سے جھگڑا کروں گا۔ اللہ جھگڑا کرے گا، سوچیے، حدیث کے جملے ہیں، اللہ جھگڑا کرے گا اس شخص سے۔ اب ایک چیز جان لیجئے کہ کمزور اور مضبوط اگر لڑے، جھگڑا کرے تو جیتے گا کون؟ بولیے نا، مضبوط نہ جیتے گا۔ تو حساب اور کتاب والے دن مضبوط کون ہے؟ جھگڑا اللہ کرے گا تو جیتے گا کون؟ اور جو ہارے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ بولیے تو، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں جھگڑا کروں گا۔ کس آدمی سے؟ اس آدمی سے میں جھگڑا کروں گا جس کو میرے نام پر دیا گیا اور اس نے دھوکہ دے دیا۔ نہیں سمجھے؟ صابر صاحب 10,000 روپے دے دیجیے، اللہ کی قسم ہم 2 دن میں لوٹا دیں گے۔ ہو گیا؟ ہم نے دیکھا کہ بھئی اس نے اللہ کی قسم کھا لی ہے، شاید لوٹا دے گا، دے دیا وہ۔ اب لیجئے صاحب، کبھی دیکھ کے گلی بدل رہا اور کسی روز سامنے آ گیا 10,000، کون سا 10,000؟ کہاں کا 10,000؟ کیسا 10,000؟ لے کے دکھائیے تو ہم بتا دیں، کوئی گواہ ہے؟ کسی کے سامنے دیا ہے؟ نہ دیں گے، جائیے، طاقت ہے تو لے لیجئے گا ہم سے۔ ارے بھائی، آدمی تو بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دیتا ہے، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ کہتا ہے جو میرے نام پر لے اور دھوکہ دے دے، میرے نام پر لے اور دھوکہ دے دے، میں اس سے حساب اور کتاب والے دن جھگڑا کروں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کے یہاں گروی رکھ دے، کسی کے یہاں گروی رکھ دے، اس کو میں سادے جملے میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ چیز جو کسی اور کی تھی اور ہم نے اس کو اپنے فائدے کے لیے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص سے اس دن جھگڑا کروں گا، اس دن میں ایسے شخص سے جھگڑا کروں گا۔ یہ پہلا جو تھا نا بھائی کہ جو میرے نام پر لے اور دھوکہ دے دے، یعنی وہی بات کہ وعدہ کرے مگر اس وعدے پر وہ قائم نہ رہے، تو میں اس سے حساب اور کتاب والے دن جھگڑا کروں گا۔ اور دوسرا یہ کہ چیز کسی اور کی ہے اور ہم اسے گروی رکھ رہے ہیں، جیسے بیوی کی چیز تھی اور ہم نے گروی رکھ دی، مالک کی چیز تھی ہم نے گروی رکھ دی، دوست کی چیز تھی ہم نے گروی رکھ دی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں ان باتوں پر دھیان دیجئے، یہ وہ باتیں جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ چھوٹا سمجھ کر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نظر میں یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ان گناہوں سے بچیے۔ جو بندہ ایسے گناہوں سے توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی بخشش نہیں ہے۔ میرے بھائی، گناہ کبیرہ کرنے کے بعد توبہ لازم ہے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور جس کے ساتھ آپ نے غلط کیا ہے، جس کے ساتھ آپ نے برا کیا ہے، آپ اس سے بھی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ایک موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، میرے صحابیوں، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اگر تم میں سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے اسی دنیا میں مجھ سے لے لے، میں اس دن نہیں دے پاؤں گا۔ اب سوچئے یہ کون بول رہے ہیں؟ جن کے ہاتھ میں کوثر ہوگا، جو پیاسوں کو پانی پلائیں گے، وہ مصطفیٰ بول رہے ہیں۔ جس دن سارے پیغمبر لوگوں سے کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ دوسروں کے پاس، اور صرف یہی وہ پیغمبر رسالت مآب ہیں جو اس دن کہیں گے انا لہا، میں تو اسی کام کے لیے ہوں، اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے آخری نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے تک کسی کو پہنچنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی، لیکن سب سے پہلا آدمی جو جنت کے دروازے پر جا کر اس کی کنڈی ہلائے گا وہ میں ہوں گا، اور اندر سے رضوان کہے گا جنت کا داروغہ کون؟ میں کہوں گا محمد رسول اللہ۔ وہ جواب دے گا آپ ہی کے لیے تو اللہ نے یہ جنت بنائی ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا محمد کہے تو دروازہ کھول دینا، محمد کہے تو دروازہ کھول دینا۔ اب ذرا سوچئے، وہ رسول کہہ رہے ہیں جو مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لو، وہاں میں نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک پیغمبر یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ کیا ہیں صاحب؟ اور صحابہ کرام میں سے ہر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ نے تو ہمارا حق ادا کر دیا، جو کچھ میں نے دیا آپ نے سب کچھ واپس کر دیا، اب آپ کے ذمے کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ ایک صحابی باہر نکل آئے، یا رسول اللہ، ایک جنگ کے موقع پر ہم لائن میں کھڑے تھے اور آپ ٹہل رہے تھے، اور میرا پیٹ جو ہے وہ باہر نکلا ہوا تھا، میری توند باہر تھی، آپ نے اپنے ڈنڈے سے کہا کہ اس کو تھوڑا اندر کرو، مجاہد کی توند ایسے نہیں ہوتی ہے نکلی ہوئی۔ یا رسول اللہ، اس دن ہم کو تھوڑا سا درد ہوا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ آپ سے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے کاندھے پر چادر رکھتے تھے، حضور نے اپنی چادر اٹھا دی، کہا لو بدلہ لے لو، تم کو بدلہ لینا ہے، لو لے لو بدلہ۔ وہ پیچھے پلٹ کر گیا اور حضور کے پشت انور پر مہر نبوت کا نشان تھا، اس نے بوسہ دیا، کہا یا رسول اللہ یہ ذمہ بھی آپ نے اتار دیا، یہ ذمہ بھی آپ نے اتار دیا۔ اصل مقصد مجھے آپ سے بدلہ لینا نہیں تھا، مہر نبوت کو چومنا تھا جو اللہ رب العزت نے آپ کے پشت انور پر رکھا ہے۔ اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ اس حدیث کے اندر یہ بات واضح طور پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اے امتیو، جو بھی مسائل ہیں تمہارے کسی کے ساتھ اس کو اسی دنیا میں حل کرو، وہاں تک کا معاملہ نہ کرو۔ اور یہ وہ گناہ ہے جس کو ہم انسانوں ہی کے ساتھ کرتے ہیں، آپ سے وعدہ کیا، آپ کا وعدہ پورا نہ کیا، آپ سے وعدہ کیا، آپ سے پورا نہ کیا، آپ سے کیا، آپ سے پورا نہیں کیا۔ ہم آپس میں یہ گناہ کرتے ہیں، اس لیے اس گناہ کا کفارہ آپس میں ہی ہمیں کرنا ہوگا۔ ہر شخص ایک دوسرے سے جو وعدہ کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے اس سے معافی مانگے، اور پھر مرنے سے پہلے اللہ اتنی توفیق دے دے کہ ہم سارے بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ سے معافی مانگ کر اللہ رب العزت سے اس دنیا سے جائیں۔ اللہ سے یہ ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے شب بارات ہے، اگلے ہی ہفتے جمعہ کے دن گزر کر رات میں شب بیداری کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ شب بارات کے موضوع پر میں اگلے ہفتے گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز، اللہ نے اگر زندگی بخشی تو ہم لوگوں کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن شب بارات کی فضیلت میں ایک چیز آپ جان لیجئے، اس مہینے کی فضیلت میں، شب بارات کی نہیں، شعبان المعظم کی فضیلت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان شریف سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ میں ہمیشہ لوگوں کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے، جب میچ کھیلا جاتا ہے نا تو ایک ہوتا ہے کوارٹر فائنل، ایک ہوتا ہے سیمی فائنل اور ایک ہوتا ہے فائنل۔ تو میں نے رجب کے موقع پر ایک حدیث آپ لوگوں کو سنائی تھی، شاید یاد ہو، کہ جو بندہ نفلی روزہ رجب المرجب کا رکھتا ہے تو ایک جنت میں نہر ہے رجب کے نام سے ہی، اس نہر سے اللہ رب العزت اس کو پانی پلائے گا۔ تو کچھ موٹے دماغ کے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے سماج میں، انہوں نے کہا بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ روزے کی فضیلت رجب میں کیوں رکھی گئی ہے؟ تو ذرا سا اس کو دوسرے حساب سے سمجھائیے، جبکہ شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ میں نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ دیکھیے، رمضان شریف میں انسان پورا 30 دن روزہ رکھتا ہے نا بھائی، جی 30 دن روزہ رکھتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول نے کثرت کے ساتھ روزہ رکھا، اور رجب کے مہینے سے اپنی امتیوں کو حضور نے تلقین کری کہ تم روزے کی کثرت کرو۔ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے کہ رجب میں اگر آپ روزہ رکھنے کی پریکٹس کرتے ہو تو شعبان میں آپ زیادہ رکھو گے۔ اگر رجب سے آپ کو اگر پریکٹس کرنے کی عادت ہے تو شعبان میں آپ زیادہ رکھو گے، اور شعبان میں اگر آپ کو رکھنے کی پریکٹس ہو گئی ہے تو رمضان آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو کوارٹر فائنل اچھا کھیلے گا، سیمی فائنل تو اسی کے لیے ہے نا، اور جو سیمی فائنل اچھا کھیلے گا فائنل، بس یہی سادہ سی بات ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے رسول جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ اس مہینے میں ہم لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے کثرت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے، آمین۔ بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔